حدیث پاک ہے کنز العمال کی، کنز العمال کی حدیث پاک ہے تقریباً جلد نمبر 11 اور حدیث پاک کا نمبر ہے 25 اور 6، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ایک حضرت ابو بکر اور عمر بہترین سب لوگوں پچھلوں سے اور بہترین سب آسمانوں اور سب زمین والوں سے سوا انبیاء مرسلین کے، تو یہ اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت۔ ابو بکر عمر سب آسمان اور زمین والوں سب سے بہتر ہیں؟ یہ آپ وہ دیکھ کے پھر بتائیں نا۔ آپ حدیث تو دوبارہ پڑھیں تاکہ ہم آپ کو بتائیں، اس کا جواب بتائیں۔ کنز العمال کی جلد نمبر 11 اور حدیث نمبر 256۔ کیا ہے حدیث اس میں؟ حدیث کیا کہہ رہا ہے؟ ابو بکر عمر بہترین سب اگلوں اور پچھلوں سے اور بہترین سب آسمان والوں اور سب زمین والوں سے سوا انبیاء مرسلین کے۔ اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن مجید کا فرمان ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید فرماتا ہے کہ کیا اے لوگوں مجھے بتاؤ کہ کیا جو شخص جانتا ہے علم رکھتا ہے اور جو شخص علم نہیں رکھتا وہ برابر ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، آپ مجھے اس سوال کا جواب دے دو کہ جو جانتا ہے، جو عالم ہے اور جو جاہل ہے، یہ دونوں برابر ہیں؟ ہاں نہیں، بالکل نہیں، بالکل برابر نہیں ہے نا۔ ایک شخص جو جانتا ہے وہ اس کا رتبہ بلند ہے، واضح ہے۔ قرآن اسی لیے سوال کر رہا ہے کیونکہ اس کا جواب انسان سے وہ اقرار لینا چاہتا ہے کہ اعتراف کرو تم کہ جو جانتا ہے وہ بہتر ہے اس شخص سے جو نہیں جانتا۔ یہ کتاب ہے مسلم ابن حجاج قشیری نیشابوری کی کتاب، بلے چاپ دارالفکر سنہ 2010 دارالفکر بیروت میں چھپی کتاب ہے، باب التیمم۔ یہاں پر اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 706، یہ ہے 706۔ ایک شخص آیا، رجلا اتا عمر، ایک شخص عمر کے پاس آیا، قال انی اجنبت فلم اجد ماء، میں جنب ہو گیا ہوں، میرے پاس پانی نہیں تھا، کیا کرتا میں؟ قال لا تصلی، قال جب بھی پانی نہ ملے نا نماز نہ پڑھا کرو۔ تو فقال عمار اما تذكر اذ انا وانت في سرية فاجنبنا فلم نجد ماء فاما انت فلم تصلي واما انا فتمعكت في التراب وصليت، کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہم دونوں ایک لشکر میں تھے، ہم دونوں جنب ہو گئے تھے، تو ہم نے اسی وقت بھی نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن میں نے زمین پر مٹی پہ میں نے لوٹے ماری ہیں، میں نے اپنے آپ کو رول کیا ہے مٹی پر اور میں نے نماز پڑھی۔ جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا تھا انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الارض ثم تنفخ ثم تمسح بها وجهك وكفيك، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تیرے لیے کافی تھا کہ تو زمین پہ تیمم کرتا، ہاتھ زمین پہ مارتا، چہرے پہ مارتا، کفوں پہ مارتا، دونوں ہتھیلیوں پہ مارتا، تو یہ کافی ہوتا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص ہے، اسلام کا اتنا واضح حکم ہے کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لینا، پانی نہ ملے تو تیمم کر لینا، وہ قرآن کے نص کے خلاف فتویٰ دیتا ہے، کہتا ہے کہ تو نماز نہ پڑھ۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنن نسائی وغیرہ میں حدیث ہے، ملاحظہ فرمائیے، سنن نسائی میں یہ حدیث ہے کہ لیس بلی ان العہد الذي بیننا وبینہم الصلاة فمن ترکها فقد کفر، اور پھر فرمایا لیس بین العبد وبین الکفر الا ترک الصلاة، کہ انسان کے پاس اور کفر کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے مگر ترک صلاۃ کے، نماز ترک کرنے کا۔ وہ کہہ رہا ہے اس کو نماز نہ پڑھ۔ اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اور یہ قرآن کے آیت کے صریح خلاف ہے کہ قرآن فرماتا ہے کہ جب پانی نہ ملے اور تم جنوب ہو جاؤ تو تم کیا کرو؟ تو تم تیمم کر لینا۔ سورہ مبارکہ یہ نساء میں، سورہ مبارکہ نساء میں آیت تیمم، سورہ نساء ملاحظہ فرمائیے، آیت نمبر 43، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اس میں ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اگر تم مریض ہو یعنی پانی ٹچ کرنا تمہارے لیے مشکل ہے، پانی تمہارے لیے ضرر رکھتا ہے، او علی سفر، یا تم سفر میں ہو پانی نہیں ملتا، او جاء احدکم من الغائط، تم نے پیشاب کیا ہے، تم نے پیشاب پخانہ کیا، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کے ساتھ مجامعت کی، تم نے عورتوں کے ساتھ مجامعت، جنب ہو گئے ہو، فلم تجدوا ماء، اور پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا برؤوسکم وایدیکم، تو تم تیمم کر لینا۔ بھئی ایک شخص کو اگر تیمم ہی نہیں آتا، تیمم اتنا جو ہر بنگالی کو آتا ہے، بنگال میں بھی جائیں نا، جو سب ویسے بنگال اتنا پسماندہ علاقہ نہیں ہے نا، وہ آپ جائیں ایسے پسماندہ علاقوں میں، شمالی وہ آپ کے جو فیڈرل ایریا ہے نا پاکستان میں، جو قبائلی علاقے ہیں جہاں پہ بالکل لوگ جو ہیں وہ پسماندہ علاقہ ہے، نہ تعلیم نہ کچھ، ان کو بھی پتہ ہے کہ تیمم کوئی چیز ہوتی ہے، اوکے؟ جو نہیں جانتا وہ کیسے ہو سکتا ہے جاہل، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ
جب قرآن بتا رہا ہے کہ تم عالم اور جاہل برابر نہیں ہے، ایک شخص جو عام چیز کو نہیں جانتا وہ کیسے بھلے وہ عالم الناس ہو سکتا ہے، سب سے افضل ہو سکتا ہے۔ آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں، آپ کے اپنے علماء نے آپ کے اپنے علماء نے اس بات کا جو ہے اعتراف کیا ہے۔ یہ کتاب الموضوعات ہے، الموضوعات لأبی الفرج عبد الرحمن ابن الجوزی، الجزء الاول، چاپ بھلے ناشر محمد عبد المحسن، یہ مدینہ منورہ میں ایک کتاب چھپی ہے سنہ 1967 میں۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 303 میں، 303 یہاں پر باب فی فضل ابی بکر کے فضل میں، قد تعصب قوم، فرماتے ہیں کہ ایک قوم جو متعصب ہے، انہوں نے تعصب کیا، لا خلاق لهم، ان کی دین ہی نہیں ہے، لا يدعون التمسك بالسنہ، اور وہ سب محدثین ہیں، محدثین کا ایک طائفہ جن کا بے دین لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا تعصب کی وجہ سے، فوضعوا لأبی بکر فضائل، ابو بکر کے لیے انہوں نے فضائل، جھوٹے فضائل بنا دیے، وفیہم من قصد معارضۃ الرافضہ، اور ان میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شیعوں کا مقابلہ کے لیے، روافض کے مقابلے کے لیے، کہ روافض کے پاس وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ایسے احادیث ہیں، تو ان کے مقابلے کے لیے انہوں نے احادیث گڑھی ہیں۔ اوکے ٹھیک ہے بھائی، یہ جو احادیث گڑھی ہیں ان میں جو راوی ہیں وہ تو پھر باطل ہوں گے نا سارے۔ دیکھیں آپ کے پاس یہ ایک لمبی بات ہے کہ آپ کے پاس جو احادیث ہے وہ واقعاً ان روات سے ہے یا نہیں ہے جی، کیونکہ جو شخص حدیث گڑھتا ہے نا وہ راوی بھی بنا سکتا ہے اس کے لیے، ہاں راوی بھی بنا سکتا ہے۔ اب یہ بڑی لمبی کہانی ہے کہ آپ کے کتب میں جو احادیث ہیں یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ سب احادیث انہی روات میں سے ہوں۔ پرانے زمانے میں محدثین اپنے اجتہاد، اب ان کے پاس ایک حدیث ہے نا، اس کی سند ان کے پاس نہیں ہے، وہ اپنے اجتہاد سے اس حدیث کے لیے سند بناتے تھے پرانے زمانے میں۔ تو آپ کی کتب میں بہت ساری احادیث بخاری میں اسرائیلیات ہیں، مسلم میں اسرائیلی، اس کے سند میں ایک بھی یہودی نہیں ہے، یہ بہت بڑی لمبی عجیب بات ہے کہ مثلا ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ یہودی سے مسلمان ہوا ہے، اسرائیلیات اس نے داخل کر دی، نہیں، تفسیر میں بہت ساری احادیث ہے، اس میں ایک بھی یہودی نہیں ہے۔ اچھا، اور آپ کے علماء کے اقوال بھی ہیں نا، وہ محمد ابن سیرین وغیرہ کا، کہ سنہ 100 سے پہلے کوئی سند نقل نہیں کرتا تھا، سنہ 100 سے پہلے کوئی سند نقل نہیں کرتا تھا، تابعین وغیرہ جو تھے وہ سند نقل نہیں کرتے، تابعین سند نقل نہیں کرتے تھے، سند تو بعد میں شروع ہوا۔ تو پھر ان حدیث کے اسانید کہاں سے آ گئے جب پہلے زمانے میں سند ہی نہیں ہوتا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو بعد میں یہ اسانید کہاں سے آ گئے؟ اور سب اس زمانے میں مراسیل ہوتے تھے اور احادیث ایسی نسبت دیتے تھے، مثلا زہری اس کے اکثر احادیث کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بلغنی، یہ خبر آیا۔ اچھا، تو اس زمانے میں تو سند، یہ بعد میں اسانید اجتہاد سے بنائے گئے، تو اس طرح ضروری نہیں ہے کہ اگر اس کے سند میں سب ثقات ہیں تو وہ حدیث حتماً صحیح ہے، وہ حدیث گڑھی نہیں گئی ہے، ہاں، کیونکہ یہ اسانید کی کہانی بڑی لمبی ہے، وہ کسی اور وقت پہ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں، تو اگر اس طرح ہے تو پھر تو کوئی ایک حدیث بھی نہیں بچتی؟ بالکل نہیں بچتی، بالکل آپ کے مذہب کی کوئی حدیث نہیں بچتی، مگر وہ حدیث جو شیعہ حدیث کے اہل بیت علیہ السلام کے احادیث کے موافق ہو۔ بالکل ہمارا یہ موقف ہے کہ آپ کے مذہب میں جو احادیث ہیں صرف وہی احادیث آپ کے مذہب میں صحیح ہیں جو وہ اہل بیت علیہ السلام کے طریق سے جو احادیث مروی ہیں ان سے موافقت رکھتی ہیں۔ جی ہاں، وَإِلَّا باقی سب کا کوئی آپ کے مذہب میں جو دیکھیں نا، آپ کے مذہب میں جو احادیث ہیں آپ کی کتب میں جو موجود ہیں، تو ان کی جو اسناد ہیں تو ان کی وہ شروع سے چلتی آ رہی ہیں؟ جی بالکل، جیسے میں نے عرض کیا تھا نا آج، کہ ہمارے مذہب میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں کتابیں لکھی گئی تھی نا، مثلا سلیم ابن قیس ہے، سلیم ابن قیس خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد مدینے پہنچے تھے، تابعی ہیں لیکن بہت پرانے تابعی ہیں، اور انہوں نے سب احادیث جو لکھی ہیں سلمان سے، ابو ذر سے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے سن کر انہوں نے خود لکھی ہیں، اور اسی زمانے سے احادیث لکھنا شروع ہو گئی شیعوں میں۔ اور اس طرح حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کے اصحاب احادیث لکھتے تھے، پھر امام باقر اور امام صادق علیہ السلام، امام کاظم، امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں تو ہزاروں کے تعداد میں لوگ حدیث لکھتے تھے، ائمہ علیہ السلام کے مجلس میں ان کے ظہر مبارک سے سن کر لکھتے تھے۔ ہاں جی سر، تو پھر یہ ہے کہ احادیث کی سند بالکل آ سکتی ہے، بالکل صحیح سند جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، تو پھر قرآن شریف کو کیا ایک بندہ بھی امت میں ایسا نہیں آیا کہ اس نے بالکل جو صحیح قرآن شریف تھا اس کو بالکل پہنچایا ہو آخر تک؟ ایک کیسا کاتب؟ تو آپ اس کا سوال آپ کریں نا ابو بکر عمر سے، ابو بکر عائشہ وغیرہ سے کر لیں، مجھ سے کی پوچھتے ہیں، ان سے پوچھیں۔ نہیں تو مولا علی علیہ السلام بھی تو اس وقت موجود تھے نا؟ موجود تھے،
یا موجود تھے. تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں، پھر تو پوچھیں ان لوگوں سے کہ انہوں نے آپ کوئی یہ جو چیز شہادت دے رہا ہے نا، ابو بکر عمر شہادت دے رہا ہے، زید بن ثابت شہادت دے رہا ہے، ابی بن کعب، عائشہ، عبداللہ ابن مسعود، یہ لوگ اتنے زیادہ بخاری مسلم شہادت دے رہے ہیں کہ قرآن ناقص ہے. تو ان سے آپ پوچھ لیں، اس کا سوال میرے سے نہ کریں، سوال ان سے کریں. اب دوسروں کو بھی باری دو نا بھائی، اعتراض اب دوسروں کو بھی باری دے دو. تھینک یو سر. آخری اوکے بات دوسروں پھر کے ختم، بس جی 30 سیکنڈ جی صرف 30 سیکنڈ. عرض یہ ہے کہ پھر اس طرح کوئی مذہب کی کوئی حدیث صحیح نہیں بچتی، کیونکہ سارے مذاہب نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ مذہب کی حدیث سب بچ جاتی ہے نا، شیعہ حدیث سب بچ جاتی ہے. موجودہ قرآن ناقص ہے. جب قرآن ناقص ہے تو پھر رسول اللہ کا فرمان کیسے کامل ہم تک پہنچ سکتا ہے؟ عرض کیا یہ اس کہ میں جو کیا حضرات، اگر آپ اعتراض کریں گے تو جو حضرات تو قرآن یہی شریف ہم تک اتنا نہیں او بھائی پہنچا سکے تو پھر وہ رسول اللہ کا فرمان کیسے پہنچا سکے ہم تک؟ اہل بیت اطہار کے فرمان نہیں کیسے ہم نہیں تک پہنچا بات سکے؟ اس طرح تو پھر دیکھیں، بچتا ہی کچھ نہیں ہے کہ قرآن کو کامل نہ مانا جائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن کامل نہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہم تک کامل کیسے پہنچا ہے؟ کس بیوقوف نے آج تک ادعا کیا ہے کہ قرآن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سب فرامین ہم تک کامل پہنچے ہیں؟ یہ تو کوئی ادعا نہیں جو کرتا، پہنچے ہیں کوئی ادعا نہیں کرتا نا. تعریف ہو. ہاں بالکل ہو سکتا ہے تعریف ہو، لیکن جو پہنچے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن کامل نہیں ہے تو حدیث کیسے کامل ہے؟ یہ تو مسلم ہے کہ حدیث کامل نہیں ہے. جی ہاں حدیث تو حدیث کا نقصان یہ تو اس میں تنازع ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب فرامین لوگوں تک نہیں پہنچے. بھئی یہ سب احادیث نہیں پہنچے، ضبط نہیں ہے تاریخ میں، یہ تو واضح ہے. جن احادیث سے میرے بات، جن احادیث سے قرآن ناقص ثابت کرتے ہیں، جن احادیث سے حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے آپ جو ہے نا تنقیص کرتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تنقیص کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان جو احادیث میں جو ہے وہ تعریف ہوئی ہو، پھر آپ کیوں ایسے بولتے ہیں؟ وہ احادیث ہم ان پہ اس لیے استدلال کرتے ہیں کہ وہ آپ کی کتب میں موجود ہیں، آپ ان کو صحیح مانتے ہیں، پہلی بات. دوسری یہ موافق ہیں احادیث اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، یہ موافق ہیں مذہب حقہ کے ساتھ، نہیں آپ یہ موافق ہیں تو یہ صحیح ہے. اہل سنت کا جو مذہب عرض کیا نا، جو ابو بکر عمر عثمان کے جو متعین ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام نے بھی نقل کیا، آپ لوگوں نے بھی نقل کیا ہیں. تو ہم نے عرض کیا آپ کی وہ احادیث جو اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک صحیح ہیں وہ صحیح ہیں، تو اس میں اشکال کیا رہتا ہے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جن احادیث کی وجہ سے ان کی تنقیص کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں تعریف ہو. میں نے عرض کیا، آپ کا جواب دے دیا، آپ دوبارہ سن لیں. اوکے تھینک یو میرے بھائی، تھینک یو بھائی. ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کرے وہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، آپ دیکھیں دلائل سے بات کرتے ہیں، یہ مسلم بات صاحب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ان دلائل میں تعریف ہو. جب آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں تعریف خدا ہے، آپ سن نہیں رہے بھائی. جی اوکے تھینک یو سر، بہت مہربانی، آپ سمجھ گئے، آپ کے جواب دے چکے ہیں، آپ سن نہیں رہے.